ساری دنیا کے لیے جان مارتے پھرتے ہیں، اس کے لیے مر مٹ رہے ہیں، کبھی سسرال کے لیے، کبھی دوستوں کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی کسی کے لیے. وہ پوچھتے تک نہیں ہمیں، یا کل کو وہی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں یا کوئی تانا دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائے ہم نے تو اس کے لیے اتنا کیا. آپ نے ان کے لیے کیا جو قدردان نہیں تھے. اس کے لیے کر کے دیکھتے جو قدردان ہے، تب آپ کو پتہ چلتا کہ وہ کیسے ویلیو کرتا ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو بھی. کہ انسان قیامت کے دن دیکھے گا تو سوچے گا اللہ اس کے اوپر بھی اجر، ایک مسکراہٹ پہ بھی اجر تھا، ایک میرا ڈالر دینے کے اوپر بھی. جیسے حدیث میں آتا نا کہ ایک انسان کھجور بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پال کے اس دن کیسے کر دے گا؟ احد پہاڑ کے برابر. کون آپ کو اتنا اجر دے سکتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ایک کھجور کا اجر. ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے؟ اتنا اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. وہ اتنا نوازتا ہے کہ بندہ، انسان کہتا ہے کہ میری جھولی اتنی بڑی نہیں، اللہ جتنا تو نوازنے والا ہے اتنا زیادہ وہ عطا کرنے والا ہے. تو اس سے مانگیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ، جو ہماری حاجات ہم نے کب سے رکھی ہوئی، جو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم اس مہینے میں مانگیں گے، وہ سب جو آپ کی لسٹ ہے وہ سب تیار کر لیں اس مہینے کے لیے. خاص طور پہ افطار کے وقت کے لیے، کہ افطار کے وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگنی ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سعد بن معاذ جو تھے، اگر آپ لوگوں میں سے جنہوں نے سیرت پڑھی ہوئی ہے، سعد بن معاذ صحابی رسول، مدینہ میں اوس کے سردار تھے. ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ ایمان لے آیا. جنگ احزاب میں ان کو ایک تیر لگا اور زخمی ہو گئے، اور کچھ دن بعد وہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جنازے میں چل رہے تھے نا، تو ٹپی ٹو چل رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیوں آپ ایسے چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے شریک ہوئے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور سعد وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی شہادت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا. اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے، اللہ خوش ان سے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش خوش ہو گیا کہ یہ صحابی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھے کہ یہ بندہ اللہ کا آ رہا ہے. ایسے ایسے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ کی ایسی قدردانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کو، شاید ہم بھول جائیں کہ ہم نے اس وقت سبحان اللہ بولا، ہم شاید بھول جائیں کہ ہم وہاں گئے تھے، ہم نے اس کی ہیلپ کی، ہم شاید بھول بھی جائیں کہ ہم نے مسجد میں شاید $20 ڈالے تھے، مجھے نہیں یاد کب ڈالے. اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، وہ کبھی کسی کا رکھتا نہیں ہے. وہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا. اور اس دنیا میں تو ہر چیز لمیٹیڈ ہے، یہاں پہ تو جو چیز ملے گی بھی وہ بھی لمیٹیڈ ہوگی، لیکن جو آخرت کا اجر ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے. وہ جنت کی فارم میں ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. جنت کے جب دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے تو اسی لیے کھولے ہیں کہ آپ سب جنت کے سوداگر بنیں، آپ سب جنت کو حاصل کر سکیں. آپ اس کے لیے دوڑ لگائیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں. تو اس مہینے میں اپنی مصروفیت کو لمیٹڈ کر دینا. ساری بیکار چیزیں، ساری وہ چیزیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ چیزیں جو آپ رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں. الماریاں صاف کرنے شروع کر دینا، چلو کچن میں پینٹری صفائی شروع کر دی، چلو وہاں چلے گئے اس سے ملنے کے لیے. کیا ضرورت ہے؟ رمضان کے بعد کر لیں. یہ کہیں بھاگے نہیں جا رہے آپ کے گھر. اسی طرح کچھ شاپنگ شروع کر دی، عید کی شاپنگ. بھائی ابھی سے عید کی شاپنگ کر لو. آپ رمضان کو ویسٹ نہ کرو. اس کی ایسے مثال سمجھے، آپ کا بیٹا کہیں دور پڑھنے گیا ہوا، سال بھر سے آپ نے اس کی شکل نہیں دیکھی، اب وہ فون کر کے کہتا ہے کہ اماں میں 1 مہینے کے لیے آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو اب آپ کیا کہیں گی؟ کوئی پارٹی رکھیں گی؟ کہیں جائیں گی؟ آپ کہیں گی میرا بیٹا آ رہا ہے، 1 سال بعد میں اس سے ملوں گی، وہ میرے لیے صرف آ رہا ہے، میں نہیں آ سکتی، ابھی میں نہیں آپ سے مل سکتی. سارے فالتو کام پیچھے کر دیں گی، بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گی. تو یہ رمضان ایک مہمان ہے، اس نے ہمیشہ تھوڑی رہنا ہوتا ہے. گنتی کے دن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گنتی کے دن.
یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں ملے کہ نہیں ملے، اس کو ایسے ہی گزاریں کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے آخری ہو، ہمیں کیا پتہ۔ جتنی آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اموات ہو رہی ہیں، لوگ کیسے جا رہے ہیں، نہ جوانوں کا پتہ نہ بوڑھوں کا، تو اس میں ہم سوچتے ہیں کہ ہماری گارنٹی ہے کہ ہم اگلا بھی رمضان دیکھیں، پتہ نہیں یہ والا بھی دیکھنا ہے کہ نہیں۔ حسن بصری ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لڑکے کھڑے ہوئے ہنس بول رہے ہیں، جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے گپ شپ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو فرمایا تم لوگ کیسے ہنس سکتے ہو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو ایک دوڑ ہے جو لگ چکی ہے، اور اگر تم اس میں جیت گئے ہو تب کھڑے ہو کے ہنس بول سکتے ہو، اور اگر اس میں ہار گئے ہو تو پھر تو ہنسنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ یہ دوڑ کا مہینہ ہے، ہم اس کے اندر فالتو ادھر ادھر جو کھڑے ہوئے ہیں، ادھر فونوں پہ اتنی لمبی گفتگو، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ٹائم ویسٹ ادھر ٹائم ویسٹ۔ کئی لوگ تو وہ ڈرامے لگا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں روزہ بھی تو گزارنا ہے نا، تو وہ 1-2 گھنٹے کا وہ ڈرامہ چل رہا ہے، اب تو چلو ٹائم پاس کرنا ہے۔ آپ ٹائم پاس نہیں کر رہے، ٹائم آپ کو پاس کر رہا ہے، یہ دوبارہ وقت نہیں آتا۔ تو روزہ اس میں نہیں گزارنا کہ بس سوئے رہے، صبح سے سوئے میں، اب ظہر کے بعد اٹھے، پھر ظہر پڑی، پھر سو گئے، اب افطاری کے ٹائم میں اٹھیں گے، ایسے نہیں۔ اور نہ ہی یہ کرنا کہ اسکرینوں کے آگے بیٹھ جائیں۔ یہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی کی وجہ سے یہی مہینہ تھا، اسی کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اس میں قرآن کا آغاز ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کب اتری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کب ملی؟ رمضان کے مہینے میں، اسی لیے تو اس میں لیلۃ القدر ہے نا۔ یہ وہ پیارا مہینہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں قرآن کی نعمت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 83 ایئرس کی عبادت سے زیادہ بہتر رات ہے۔ کون سی اور رات پورے سال میں آپ کو ایسی ملے گی؟ وہ اس مہینے میں۔ تو اس مہینے کو سمجھ لیں محنت کا مہینہ، بیکار بیٹھنے کا نہیں ہے کہ چلو کچن بند ہوا تو اب اور فالتو کام کریں، نہیں، یہ محنت کا مہینہ، یہ کوشش کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کمر کس لیتے تھے، اتنا زیادہ نیکیوں کے اندر ایسے ہوتے تھے کہ جیسے تیز آندھی ہے، تیز ہوا دیکھیں جب چلتی ہے تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں اتنا بڑھ جاتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے قرآن کا، حالانکہ قرآن تو آپ پہ اترا تھا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت جتنی آپ کر سکتے ہیں، کوئی اپنا لمحہ ضائع نہ کریں۔ اگر گاڑی بھی ڈرائیو کریں، آپ کو حفظ ہے تو اپنا حفظ کی دہرائی کر لیں، حفظ نہیں ہے تو ذکر اذکار کر لیں، ورنہ توبہ استغفار کریں، کیونکہ کیا یہ مہینہ ہے؟ استغفار کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پہ تیار ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا مہینہ۔ جیسے ہم ہے نا بچے کو ہم ایک کینڈی دکھاتے ہیں، کس لیے؟ کہ وہ ہمارے پاس آ جائے، اس طرح سے اس کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہیں کہ آپ اس طرح اس کے قریب آ جائیں، ورنہ شاید سارا سال جس طرح ہم گزارتے ہیں غفلتوں کے ساتھ، کبھی ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح ہی رمضان بھی گزر جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ لا کے سمجھ لیں بندے کو اپنے سے قریب کر لیا، کہ آ جا میرے بندے، اب میرے قریب آ جا۔ بہت ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے دور رہتے ہیں، اب کیا ٹائم ہے؟ اللہ سے قریب آنے کا ٹائم، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ اور رمضان رمضا سے میم ضاد، اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا۔ یہ کس چیز کو جلاتا ہے؟ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں اور اس سے جب نکلتے ہیں تو پاک صاف ہوتے ہیں گناہوں سے، جن کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ اسی لیے پھر ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے اس میں محنت کی، اس لیے کہ ہم نے اس میں نیکیاں کمائیں، اجر کمایا، ثواب کمایا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، یہ تو مہینہ انسان کی تمنا ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں بار بار آئے اور میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ ادا کریں، پہلے سے فدیہ ادا کر دیں
تاکہ ان کو یہ تسلی ہو جائے کہ ہمارا جو ہم نے روزے نہیں رکھنے، کوئی کسی کا کوئی عذر ہے تو. ورنہ جو ہیلدی لوگ ہیں وہ اس کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. جن دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ان دنوں کے اندر بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، ذکر اذکار کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، دعائیں کیجیے. دعا مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے. دعا بھی عبادت ہے. ہم نے تو دعائیں بھی چھوڑ دیں، ہمیں دعائیں اب کرنی ہی نہیں آتی. کہتے کوئی یہ آ کے ہمارے لیے دعا کر دے، آپ کر دیں، آپ کر دیں، آپ کر دیں. ہر ایک کو کہہ دیں گے آپ ہمارے دعا میں یاد رکھیں. بس وہ ہم نے تو اپنا بوجھ اٹھایا کسی کے ساتھ ڈال دی، کیونکہ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے دعائیں کرنے کا. اب تو یہ حال ہو گیا. تو دعاؤں کی کثرت کریں. کیا چیز نہیں ہمیں چاہیے اللہ سے؟ ہر چیز تو چاہیے. ہم ہر ایک چیز کے محتاج ہیں. تو دعائیں کثرت سے کریں. ہم سوچتے ہیں کہ بس اب ہماری روزے سے چھٹی ہوئی تو بس بالکل آرام سے ہم بیٹھ گئے، چھٹی ہو گئی ہر چیز سے. نہیں، اتنے دن بھی ہم نے ضائع نہیں کرنے. اتنے دن میں بھی نیکی کمانی ہے. صرف روزہ نماز کی چھٹی ہو گئی، باقی کام تو کریں آپ. تو ان دنوں کو بھی ضائع نہیں کرنا. اور راتوں کو قیام میں ضرور گزاریں. قیام کیا ہے کہ آپ عشاء سے لے کر سحری کے وقت تک کسی وقت بھی قیام کر سکتے ہیں. آپ قرآن کریم کو پکڑ کے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے پکڑ کے اور پھر اس کے ذریعے قیام کر سکتے ہیں. اس میں سے آپ پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ کوشش کریں کہ وہ وقت جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا 1/3 رات جو آخری رہ جاتی 1/3 نائٹ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت میں ضرور آپ اٹھیں. اور وہ وقت کون سا ہے؟ جو سحری کا ٹائم کے ارد گرد کا ٹائم. سحری کا ٹائم جو ہے، اگر آپ نے 5 بجے اٹھنا ہے تو 4:30 اٹھ جائیں اور آدھا گھنٹہ اس وقت دعائیں کیجیے، درود شریف پڑھیے. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے یہ اس وقت ہی ہوتا ہے. اس کے اندر میں آپ کو ہر دن بتاؤں گی کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے، آج آپ کون کون سی دعائیں مانگ سکتے ہیں. آپ کی موٹیویشن رہے، کیونکہ یہ میں آج لیکچر دے کے جا رہی ہوں نا، 1 مہینے تک شاید ہی کسی کو یاد رہے کہ کہا کیا تھا وہاں پہ. ایسا ہی ہے، ہم بھول جاتے ہیں نا. وہ جو آج جذبہ ہے، اگر کل رمضان شروع ہو جائے تو شاید بہت جذبے کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں، لیکن جب 1 مہینہ گزرے گا نا ہمیں شاید یاد بھی نہ رہے کہ کیا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ 1 مہینے بعد جب یہ پروگرام سٹارٹ ہو اس میں شرکت کریں، تاکہ ایوری ڈے ریمائنڈرز ملیں، یاد دہانی ہو. پھر ہمارا جذبہ دوبارہ اتنا ہی جوش ہمارے اندر ہو، پھر جذبہ آئے، پھر ہم نیکی کریں. ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم کچھ دن بعد بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ ایک ہمارا دشمن باہر ہے شیطان، اور ایک دشمن ہمارے اندر ہمارا نفس بیٹھا. اس نفس کو کس چیز میں مزہ آتا ہے؟ سونے میں، کھانے میں، پینے میں، بس آرام کرنے میں. یہ محنت نہیں کرنا چاہتا. اس کو محنت کا عادی بنانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ پوچھیں نا شیطان تو بند ہے پھر ہم کیوں گناہ کرتے یا کیوں گناہ رہے. شیطان تو بند ہے، تمہارا نفس تو بند نہیں ہے نا. جس کو ٹریننگ دی شیطان نے تو وہ آپ یہ پنکھے کو چلا دیں اس کے بعد سوئچ آف بھی کر لیں تو کیا ایک دم بند ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا، چلتا رہتا ہے. ٹائم لگتا ہے اس کو بند ہونے میں. انسان کا نفس بھی ایسے 11 مہینے شیطان نے اس کو ٹرین کیا ہے. اب کیا ہے، یہ 1 مہینہ یہ آپ کو الٹا سیدھا کچھ سکھاتا ہی رہے گا، اور اس کے بعد جب آپ کچھ درست ہونے لگیں گے تو مہینہ ہی ختم ہو جائے گا اور شیطان پھر کھل جائے گا. تو اس کے اوپر قابو پانا ہے. آپ کو دل کرے گا کہ میں سو جاؤں، اور یہ کون سا فرض ہے، یہ کون سا ایسے ہے. ہاں بالکل، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہی، اس میں کیا برائی ہے. بڑی تعویلیں آپ کو آپ کا نفس دے گا. ایسے وقت کے اندر انسان کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے، موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. یہ ہم اسی پروگرام میں یہی کرتے ہیں. آدھے گھنٹے کے پروگرام میں آپ کو یہی بتایا جاتا ہے. ضرور جوائن کریں اور رمضان کو سوچیں، یا اللہ ابھی سے دعا کریں، یا اللہ یہ جو رمضان آنے والا ہے نا، یا اللہ تعالیٰ اس کو میری زندگی کو بدلنے والا رمضان بنا دینا، کہ میری زندگی اس میں بدل جائے اور میں ایسی بن جاؤں کہ جس سے تو راضی ہوتا، اور میری ہستی وہ ہو جو جہنم سے آزادی پا چکی ہے اور میری بخشش ہو چکی. یہ دعائیں ابھی سے مانگیں، اس پورے مہینے یہ دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے. کیونکہ ورنہ رمضان کئی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں.
آپ دیکھتے ہوں گے گناہ ویسے ہی چل رہے ہیں، دنیا ویسے ہی چل رہی ہے. رمضان کا سورج کوئی الگ تو نہیں طلوع ہوتا، کوئی الگ تو نہیں غروب ہوتا، کوئی دن کچھ اور تو نہیں نظر آ رہا ہوتا. ایسا ہی دن ہوتا ہے نا. دنیا جو بھی اپنے کام دھندے یا جو بھی برائیاں اس میں لگی بھی ہے، تو دن تو ایسا ہی ہوگا لیکن برکتیں بہت ہوں گی. یہ نہ ہو کہ ہم ان سے محروم رہ جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کی رحمتوں سے محروم رہا وہ اصل محروم ہے، وہ بڑا خسارے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، دیکھو یہ میرے بندوں کیسے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، کتنی نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا. اس مہینے کو ابھی سے یہ پلان کرنا ہے کہ کیسے میں اپنے سارے کام سمیٹ لوں یہ مہینہ آنے سے پہلے. چاہے وہ کوکنگ کرنی ہے، چاہے وہ کوئی چیزیں ہاف کوک کر کے رکھنی ہے. میں اس میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتی کہ یہ آپ نہ فریج بھریں، آپ ضرور بھریں فریج، آپ فریزر ضرور بھریں، کہ اس نیت کے ساتھ کہ رمضان میں میرا ٹائم نہ ویسٹ ہو. میں اپنا ایک لمحہ بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہتی. میرا اتنا قیمتی ٹائم آنے والا ہے، کیسے میں اس وقت کیا ہنڈی روٹی شروع کر دوں، سارا دن وہی کرتی رہوں. سادگی اپنائیں، افطاری میں سادگی اپنائیں. ضروری نہیں 10 ڈشیں ہی رکھی ہوں گی تو ہمارے مزہ آئے گا، لیکن جو آپ نے بنایا اس کو استعمال کر لیں، ضائع نہ کریں. اور اپنے ٹائم کو خاص طور پہ، کیونکہ دیکھیں ہر چیز واپس آ سکتی ہے، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا. جو گزر گیا، پچھلا رمضان واپس نہیں آئے گا کبھی. ہم چاہے جتنا بھی چاہیں اس کو واپس لانا، کل کا دن نہیں واپس آ سکتا، پچھلا رمضان کیا آئے گا. جو آپ کر بیٹھے اس میں کر لیا، اب اس کو بڑھا نہیں سکتے آپ. مگر ہاں آنے والے رمضان میں آپ زیادہ کچھ کر سکتے ہیں، زیادہ بڑھا سکتے ہیں. ایک صحابی رسول تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ 2 صحابی جو ایک ساتھ اسلام لے کر آئے تھے، ایک ساتھ انہوں نے اس کے بعد نیکیاں کیں، بہت کچھ کیا. ایک ان کے اندر جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور دوسرے ان کے 1 سال کے بعد پھر وہ فوت ہو گئے اپنے بستر پہ. لیکن میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ جو جہاد میں گئے اور شہید ہوئے وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں، اور جو اپنے بستر پہ فوت ہوئے وہ پہلے جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو سوچتے ہیں نا شہید کا بہت مقام ہے، ان کو تو پہلے جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو بعد میں فوت ہوئے، کیا ان کو 1 رمضان اور نہیں ملا؟ کیا ان کو اتنی ساری نمازیں اور نہیں ملی؟ اتنے سارے روزے اور نہیں ملے؟ ان کی نیکیاں کتنی بڑھ گئیں. تو جتنے آپ کو رمضان مل رہے ہیں نا، اتنی آپ کی نیکیاں بڑھ سکتی ہیں. یہ خوش قسمتی ہے جس کو زیادہ مل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور اس میں وہ نیکیاں کرے. تو شکر ادا کریں ہمیں اگر ایک اور رمضان کا موقع مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھانے کا چانس دے رہا ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دے رہا ہے کہ اب بھی بس کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اب بھی آ جاؤ، اپنے گناہ بخشوا لو. اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اس نے دروازے کھول دیے ہیں اپنی رحمت کے، اور وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اوپر فخر کرتا ہے. آپ کی کوششوں کو دیکھتا ہے. کار ہم کچھ نہیں سکتے لیکن آپ کی کوششوں کو وہ دیکھتا ہے، یہ کوشش میرا بندہ کتنی کر رہا ہے. تو اس میں کمی نہیں کرنی. جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے. ایک بندہ اس کی ہمت زیادہ ہے، ایک کی کم ہے ہمت. جو جتنی ہمت رکھتا ہے وہ اس کے مطابق اپنا آپ لگا دے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی کوششوں کو. میں نے نمبر نہیں لگانے. ہم جب نمبر لگاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ سوال صحیح ہے تو اس کو 1 نمبر دے دیا، یہ غلط ہے اس کو 0 نمبر دی. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دیکھتا، وہ دیکھ رہا ہے اس نے محنت کتنی کی ہے. تو آپ نے محنت کر کے دکھانی ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا جو عمرہ ہے اس کو اتنا بڑا ریوارڈ دیا کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ کو توفیق ملے عمرے پہ جائیے. اس مہینے میں عمرہ کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا، آپ ویسے حج کرنے جاتے ہیں تو وہ حج ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں ہے. اس مہینے میں جو حج عمرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر اجر رکھتا ہے. تو اس مہینے کی بہت ساری برکتیں، میں نے آپ کو کہا نا خیر کثیر ہے اس میں، خیر کثیر. آپ $1 خرچ کرتے 70 کے برابر اجر.
اللہ تعالیٰ چاہے تو بے حساب اجر دے دے آپ کو، آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو خرچ بھی کیجئے اس کے اندر، لوگوں کی خدمت بھی کیجئے، عبادت میں بھی دل لگائیے، راتوں کا قیام بھی کیجئے، روزہ بھی ایسا رکھیے جس میں زبان کا بھی روزہ ہو، صرف کھانے پینے کا نہیں کہ کھانا پینا نہیں کرنا، چاہے زبان سے غیبت ہوتی رہے۔ غیبت تو حرام ہے، کھانا پینا تو حرام نہیں ہے، اس کو تو اللہ کے کہنے پر ہم نے چھوڑ دیا اور حرام کر لیا۔ وہ جو حرام چیز ہے تو پہلے ہی حرام ہے، وہ اس کو کرتے رہیں گے کیا؟ جھوٹ حرام ہے، وہ کام نہیں کرنے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہوا۔ تو زبان